السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس، کیا میرے صحابہ کیا جانتے ہو کہ مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، نہیں، المفلس من الامتی، میری امت میں سے مفلس شخص وہ ہے جو نماز تو پڑھتا ہے، جو روزے تو رکھتا ہے، جو صدقات تو دیتا ہے، لیکن اس نے کسی شخص کو ناجائز گالی دی ہوگی، کس کو اپنی طاقت کا نشہ دکھا کر مارا ہوگا، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی۔ تو جب قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ لوگ آ جائیں گے جن کو اس نے گالی دی ہوگی، جن کا مال کھایا ہوگا، جن پر تہمت لگائی ہوگی، اور وہ کہیں گے، اللہ رب العالمین، اس شخص نے ہم کے ساتھ زیادتی کی، ہم کمزور تھے۔ وہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے، فیوتی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، وہاں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں، اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کے اعمال نامے میں لکھ دو جن کے ساتھ اس نے ظلم و زیادتی کی۔ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ابھی بدلہ لینے والے باقی ہوں گے۔ تو فرشتے کہیں گے، اللہ رب العالمین، اس شخص کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے، اس شخص کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں لیکن بدلہ لینے والوں کے اعمال نامے میں گناہ تو بہت زیادہ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہیں گے کہ اے میرے فرشتوں، ان لوگوں کے گناہ اس کے اعمال نامے میں لکھ دو، تو اس کا اعمال نامہ گناہوں سے بھر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ اس گناہ گار شخص کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ کی جماعت، میری امت میں سے مفلس شخص یہ ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کسی شخص کی دل آزاری ہو جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، تو اس کا نقصان کا ازالہ کر دینا چاہیے، اس سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان کے بدلے میں بہت بڑا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لینا، لہذا آج فیصلہ کر لو کہ زندگی گزارتے ہوئے آج کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، کسی کا مال نہیں کھائیں گے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، اگر کوئی شخص کسی کا مال کھا بھی لیتا ہے، کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، تو وہ کب تک اس مال کو چلا سکے گا؟ آخرکار وہ مال ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا کی حقیقت ختم ہو جانا ہے۔ آج سے پہلے بہت ہی ظالم بادشاہ اس دنیا میں گزرے ہیں، تاریخ میں بہت سے ظالم بادشاہوں کا ذکر ہے، لیکن آج ان کی قبروں کا نشان تک باقی نہیں۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔